بین الاقوامی اہمیت اس خبر کی کہ آج کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید پر غیر قانونی فنڈنگ یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں یہ جرم عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پہ دہشت گردی کی مالی اعانت کی ہے، اور یہ آج باقاعدہ فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اور مگر اس کا ایک مخصوص پس منظر ہے، یہ وہ اقدامات ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان پر FATF بین الاقوامی دنیا کا شدید دباؤ تھا۔ اسی پس منظر میں آج یہ قدم لیا گیا ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس اقدام سے جو کہ آج لیا گیا ہے FATF کی بھی کچھ تسلی ہو جائے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں پر آج فرد جرم عائد کی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے مقدمے کی سماعت کی۔ حافظ سعید صاحب سمیت اور دیگر رہنماؤں نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اپنے خلاف الزامات کو سراسر بے بنیاد قرار دیا۔ حافظ سعید صاحب اور ان کی کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے دیگر رہنماؤں کو پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے 17 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور حافظ سعید سمیت دیگر کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا، اور اب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں اس پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ مخصوص بین الاقوامی پس منظر ہے، FATF کا پاکستان پر دباؤ ہے کہ ممنوعہ تنظیموں، اس کے رہنماؤں، اس کے کرتے دھرتوں کے خلاف نام کی کارروائی ہوتی ہے، حقیقی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس سلسلے کی ایک ٹھوس پیش رفت ہے جس میں کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے خلاف باقاعدہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی امور کے ممتاز ایکسپرٹ کالمنسٹ جناب عامر رانا۔ بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ باقاعدہ آج انڈائٹمنٹ ہوئی ہے حافظ سعید صاحب کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس آپ کے خیال میں، یا کسی حد تک سگنیفیکنس ہے؟ جی بالکل، جی بہت زیادہ اس کی سگنیفیکنس ہوگی، کیونکہ FATF کے جو ممبران ہیں اور خاص طور کے اوپر بھارت کی طرف سے اور کچھ جو یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کی طرف سے بار بار یہی اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ جماعت الدعویٰ ان کی چیریٹیز اور جیش کے حوالے سے اٹھایا جاتا تھا، اور یہ بڑا ایک اہم سمبالک قدم اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور پاکستان کے اوپر جو ایک خاص دباؤ کی کیفیت تھی کہ پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں کر رہا، میرا خیال ہے اس تاثر کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن کیا یہ قدم کافی ہوگا؟ میرا خیال ہے جی، یہ کیا قدم جو ہے یہ اس لیول کی اتنی کانکریٹ کارروائی کیا پہلی بار ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب کے خلاف اور کسی بھی کالعدم تنظیم کے سربراہ کے خلاف یہ پہلی ایسی قانونی کارروائی ہے کہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسعود اظہر صاحب کو پکڑا گیا تھا 2003-04 میں، ان کے اوپر شاید ایک فرد جرم لگی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ باضابطہ فرد جرم جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور کے اوپر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو ٹیرر فائننسنگ ہے اس کے کانٹیکس میں یہ پہلی بڑی کنوکشن ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جی یقیناً امیج بنانے میں تو مدد کرے گا، اور جو ویریفیکیشن کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بار بار FATF کی طرف سے کہ جتنے بھی آپ نے کیسز رجسٹر کیے ہیں ان کے کیا پروسیس کیسے ہو رہا ہے، جوڈیشل پروسیس پروسیکیوشن کیسے ہو رہی ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے گا۔ اور کیا اسپیسیفک ایلیگیشن ہے جس پہ آج حافظ سعید صاحب کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے؟ جی اس کے اندر یہ ایک سیریز ہے اس قسم کے الزامات کی، لیکن یہ ایک فیصل آباد کے جلسہ عام کے اندر انہوں نے کچھ اپیل کی تھی فنڈنگ کے لیے، اور اس میں ابھی جو ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ اس میں وہ دہشت گردی کے لیے یا جہاد کے لیے وہ نہیں تھی، بلکہ کچھ چیریٹی پرپز کے لیے اس قسم کی اپیلیں وہ اکثر کرتے رہے ہیں۔ اس کی لیگل گراؤنڈ مقدمے کی وہ ہمیں پتہ ہے کہ شاید اتنی ٹھوس شاید نہ ہو، لیکن چونکہ ایک خاص پریشر پاکستان کے اوپر ہے تو اس کانٹیکس میں اس مقدمے کی اور اس فرد جرم کی جو عائد کی گئی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن شاید یہ امپورٹنٹ سٹیپ ضرور ہے، لیکن جو مخصوص حالات ہیں جو پاکستان کو جس قسم کا دباؤ کا سامنا ہے، کیا یہ سمجھنا صحیح ہے کہ یہ ایک واقعے سے یا ایک انڈائٹمنٹ سے
معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے اس قسم کے مزید اقدامات اب سے فروری کے درمیان جب FATF نے پاکستان کے بارے میں اپنی ڈٹرمنیشن کرنی ہے؟ جی ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ باقی جو کیسز جو انہوں نے اعداد و شمار دی ہیں 750 کے قریب مقدمات ایسے انہوں نے پاکستان کے اداروں نے قائم کیے ہیں، ان کا پروسیس کیسے ہو رہا ہے، اس کے شواہد ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کو مدد کریں گے FATF کے اندر. لیکن اس خاص خبر سے پاکستان کو اچھا پریس ضرور ملے گا باہر، اور اس میں ایک خاص جو ایک پروپیگنڈے کی فضا ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی. ہم پہلے بھی بار بار آپ یہاں پہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ ان کے جو پروسیجرز ہیں، بہرحال اگر انڈیا کا دباؤ نہ بھی ہو تو EU کے چند ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ رہے، اور اس کے اوپر جب تک وہ اپنے انسٹیٹیوشنل ریسپانسز بلڈ نہیں کرتا، میکانزمز نہیں آتے، تو تب تک نہیں ہوگا. جو FATF میں پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہوں گے، سب سے بڑا فائدہ تو وہاں ہوگا. جی بالکل، یقیناً، جی بالکل. لیکن خاص طور کے اوپر چائنا جس کو مجبور کیا گیا تھا گزشتہ اجلاس میں کہ وہ پاکستان کے متعلق جو چونکہ ان کا چیئر بھی ہے اور اگلی میٹنگ بھی بیجنگ کے اندر ہے کہ ایک پریس کانفرنس باقاعدہ کریں، اور جس میں پاکستان کے حوالے سے ایک سخت وارننگ بھی تھی، تو یقیناً چائنا کی پوزیشن بہتر ہوگی کہ جس قسم کے آپ کے اعتراضات آ رہے تھے اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کو ایک اہم مثال کے طور پہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حافظ سعید کے خلاف آج فرد جرم عائد کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بھارت میں بھی کسی سے نہیں ہے، اور شاید کہیں پہ بھی نہیں، کہ حافظ سعید صاحب کی ایک اپنی بہت مخصوص مقبولیت ہے، خاص طور پہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت کی حیثیت ہے ان کی، اور لوگ ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.